فقہ البیوع درس نمبر 25 عنوان نمبر 66 غیر مسلم کو ہتھیار بیچنا بیع السلاح من غیر المسلمین اما البيع الذي لا يجوز من الكافر لما فيه من إعانته على محاربته للمسلمين فهو بيع السلاح إلى الحربي حربی کافر کو ہتھیار بیچنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں اس کی اعانت ہے، اور فقہاء اس کی حرمت پر متفق ہیں، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں سے لڑائی میں تقویت ہوگی۔ اس سے پہلے غیر مسلم سے خرید و فروخت کے متعلق کچھ عنوان پیش کیے گئے تھے۔ اس میں اس سے پہلے آیا تھا کہ غیر مسلم کو قرآن کریم فروخت کرنا یا ان کا خریدنا، اس کا کیا حکم ہے اور بیع صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ابھی فی الحال جو عنوان ہے کہ غیر مسلم کو ہتھیار بیچنا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ چونکہ غیر مسلم کو ہتھیار بیچا جائے اور اس کی بنا پر مسلمانوں سے وہ لڑائی کریں تو ہمارا یہ ہتھیار دینا ظلم پر ایک اعانت ہے، ظلم پر مدد ہے، اس لیے ان کو ہتھیار نہیں بیچ سکتے ہیں، ہتھیار بیچنا جائز نہیں۔ اس کی حرمت پر اتفاق ہے، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں سے لڑائی میں تقویت ہوگی۔ البتہ بیع منعقد ہوگی یا نہیں اس میں اختلاف ہے، چنانچہ شافعیہ اور حنابلہ کا راجح مذہب یہ ہے کہ حربی سے ہتھیار کی بیع باطل ہے، جبکہ حنفیہ کا مذہب ہدایہ کی عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیع ناجائز ہونے کے باوجود منعقد ہو جائے گی، یعنی نفس بیع منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ بیع ہی صحیح نہیں ہوگی۔ حنفیہ کا مسلک بیان کیا کہ نفس بیع ہو جائے گی، البتہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ آگے ہدایہ کی عبارت بیان فرما رہے ہیں۔ ہدایہ کے اندر ہے وَلَا يَنبَغِي أَن يُبَاعَ السِّلَاحُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَّزُ إِلَيْهِمْ لِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا الْقُرَاعُ لِمَا بَيَّنَّا وَكَذَا الْحَدِيدُ لِأَنَّهُ أَصْلُ السِّلَاحِ، کہ حربیوں کو ہتھیار بیچنا اور سپلائی کرنا درست نہیں، اس لیے کہ اس سے ان کو مسلمانوں سے لڑائی پر تقویت ہوگی، لہٰذا ممنوع ہوگا۔ اور یہی حکم گھوڑے کا بھی ہے، اس کی وجہ بیان کی جا چکی، اور لوہے کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ وہ ہتھیار کی بنیاد ہے۔ یعنی حربی حضرات کو ہتھیار سپلائی کرنا بیچنا جائز نہیں، درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں سے لڑائی پر گویا ان کی ہم مدد کر رہے ہیں، ان کو قوت دے رہے ہیں، ان کو طاقت پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے کا حکم ہے کہ ان کو گھوڑا فروخت کرنا، تو جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، مسلمانوں کے ساتھ قتال میں ان کو مدد حاصل ہو، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوہے کے متعلق کہا صرف لوہا بھی بیچنا ممنوع ہوگا، اس لیے کہ وہ ہتھیار کی بنیاد ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیع منعقد تو ہو جائے گی، تاہم مسلمانوں کو اس سے روکا جائے گا، اور اگر بیع ہو گئی تو حربیوں کو ان کے خریدے ہوئے ہتھیار ان کے ملک لے جانے نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی حربی نے دارالاسلام میں آ کر کے ہتھیار حاصل کیے تو حکم تو بتلا دیا کہ بیع جائز نہیں ہے، لیکن اگر بیع کی گئی تو نفس بیع کا انعقاد ہو جائے گا، بیع منعقد ہو جائے گی، لیکن یہ ہتھیار لے کر ان کو اپنے ملک جانے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اصل جو عمل ہے وہ وہیں جا کر کے شروع ہوگا، تو گویا ابھی سے ان کو ہتھیار لے جانے سے روکا جائے گا، منع کیا جائے گا۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، جب حربی مستامن دارالحرب واپس جانا چاہے تو اسے دارالاسلام میں خریدے ہوئے گھوڑے، ہتھیار، لوہا یا غلام، چاہے مسلمان ہو یا کافر، اپنے ساتھ لے جانے نہیں دیا جائے گا۔ جیسے مسلمان تجار کو یہ چیزیں وہاں لے جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے ان کو مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل ہوگی۔ مالکیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ مواق رحمۃ اللہ علیہ رقم اعتراض ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حربی کو ہتھیار، زین اور تانبا نہ بیچا جائے۔ ابو اسحاق کی بھی یہی رائے ہے، اور اگر کوئی ان کو یہ فروخت کرے تو خریدنے والے سے لے کر فروخت کر دیا جائے گا۔ جیسے نصرانی مسلمان کو خریدے تو یہی حکم ہے، چاہے یہ مصالحت کے زمانے میں ہو یا دوسرے وقت میں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حنفیہ کے یہاں
حربی کو ہتھیار وغیرہ بیچنا منع ہے، اسی طریقے سے مالکیہ کے یہاں بھی منع ہے۔ اگرچہ بے منعقد ہو جاتی ہے لیکن یہ بے گویا حکم کے اعتبار سے ناجائز کہلائے گی، مسلمان کا یہ عمل ناجائز ہوگا، اور ان حربیوں کو جب وہ دارالاسلام سے نکل کر اپنے وطن جانا چاہیں تو ان کو یہ ہتھیار وغیرہ لے کے جانے نہیں دیا جائے گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ہتھیار دے کر مسلمان قیدیوں کو چھڑانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ علت مسلمانوں سے لڑائی پر تقویت ہے، لہذا ان کو کسی بھی طرح ہتھیار کا مالک بنانا بے کے حکم میں ہوگا۔ یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف بے ضروری نہیں ہے، بے کا لفظ یا بے کا حکم، بلکہ کسی بھی طرح اگر وہ ہتھیار کے مالک بنتے ہیں اور ان کو ہماری جانب سے ہتھیار ملتا ہے تو یہ شکل درست نہیں ہوگی۔ جیسے مسلمان قیدیوں کو ہم فدیے کے طور پر چھڑا رہے ہیں اور بدلے میں ان کو ہتھیار دیں تو یہ شکل بھی درست نہیں ہے۔ اگرچہ ہم ان کو فروخت نہیں کر رہے ہیں لیکن فدیے میں دے رہے ہیں تو ان کو مالک بنانا تو پایا ہی گیا، یہ بھی بے کے حکم میں ہے۔ البتہ اگر لوہا ہتھیار بنانے کے لیے خاص نہ ہو تو شافعیہ کے یہاں ان کو بیچنا درست ہے، اور حنفیہ کے یہاں اس صورت میں بھی بے مکروہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کا استعمال غالباً قتال میں ہو تو بے ناجائز ہونے میں وہ ہتھیار کے حکم میں ہے۔ جو بھی چیز یعنی ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو یہ اندازہ ہے کہ غیر مسلم اس کو لے کر مسلمان کے خلاف اس کو لڑائی میں آزمائے گا، قتال کے اندر لائے گا، تو پھر ایسی چیز ان کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہا نے اس حکم کو تمام حربیوں میں عام قرار دیا ہے، چاہے مصالحت و امن کی حالت کیوں نہ ہو، جیسا کہ مواق کی عبارت میں گزرا، اور صاحب ہدایہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ اگر ذمی کافروں کو ہمارے اور ان کے مشترک دشمن سے لڑنے کے لیے ہتھیار بیچے جائیں تو یہ حکم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک ذمیوں سے یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ ہتھیار مسلمانوں کے دشمنوں کو بھیجیں گے تب تک ان کو ہتھیار بیچنا درست ہے۔ یہاں پر ایک اور شکل بتلائی جا رہی ہے کہ ہم ذمی کافروں کو جو جزیہ دے کر دارالاسلام میں اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، اگر ہم ان کو ہتھیار دے رہے ہیں لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہے بلکہ کوئی اور تیسرا دشمن ہے جو مسلمانوں کا بھی اور ان کا بھی دونوں کا متفقہ دشمن ہے یا صرف ان کا دشمن ہے، یعنی اس ہتھیار کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، تو پھر اس شکل میں ان کو بیچنے کی گنجائش ہے۔ اس لیے کہ جو اصل علت ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی میں ان کی تقویت ہے اور مسلمانوں پر ظلم میں ان کی اعانت ہے، وہ بات نہیں پائی گئی۔ جب تک یہ اطمینان ہو کہ یہ ہتھیار جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں استعمال نہیں ہوں گے، وہاں نہیں بھیجے جائیں گے مسلمانوں کے دشمنوں کو، تب تک اس کو بیچنے کی گنجائش ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں وَيَتَبَيَّنُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ أَنَّ الْأَحْكَامَ تَدُورُ عَلَى مَصْلِحَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فَمَا تَعَيَّنَ ذَرِيعَةً لِتَقْوِيَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ۔ اس عنوان پر فقہا کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان احکام کا مدار اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت پر ہے، لہذا جو چیز مسلمانوں کے خلاف حربیوں کی تقویت کا ذریعہ بنے گی وہ ممنوع ہوگی، اور جو نہ بنے وہ ممنوع نہیں، اس لیے کہ ہتھیار بیچنے کی ممانعت صرف کافر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بالاتفاق باغی مسلمانوں کو بیچنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ یہ اہل عدل سے باغیوں کی لڑائی میں تعاون ہے۔ اسی طرح ڈاکوؤں اور چوروں کو بھی ہتھیار بیچنا ممنوع ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ اسی طرح یہ ہتھیار کے ساتھ خاص نہیں بلکہ حربیوں کو مسلمانوں سے لڑنے میں مدد کرنے والی کوئی بھی چیز ان کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حکم کا اصل دار و مدار اور علت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت دیکھی جائے گی۔ جہاں اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے مناسب ہو، موافق ہو، وہاں ان کو وہ چیز کے بیچنے کی یعنی خریدنے کی اجازت دی جائے گی، اور جہاں مصلحت کے خلاف ہو وہاں مسلمانوں کو منع کیا جائے گا کہ وہ اپنی چیز ان کو نہ بیچیں۔ تو اس کے اندر آگے تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ صرف کافروں کے ساتھ یعنی حربیوں کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ باغی ہیں، باغی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسلامی حکومت جو حاکم وقت ہے، جو اسلامی بادشاہ ہے،
اس سے لڑائی کر کے اپنی گویا ایک الگ جماعت بنائیں تو اس جماعت کو باغی کہا جاتا ہے۔ تو باغیوں کو بھی ہتھیار بیچنا ممنوع ہے، اس لیے کہ وہ بھی استعمال ہوں گے کن پر؟ اسلامی حکومت کے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی ایسی چیز ہو جو مسلمانوں سے لڑائی کے اندر کام دے، یعنی مسلمانوں سے لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف دشمن کی اعانت کرے، ایسی چیز بیچنا جائز نہیں۔ اور صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ ڈاکوؤں اور چوروں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ہتھیار بیچتا ہے جس کی وجہ سے وہ عام مسلمانوں اور دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ بیچنا بھی منع ہے۔ اور صرف ہتھیار نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ایسی ساری چیزیں حربیوں کو اور ان لوگوں کو بیچنا منع ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے ذکر کیا ہے کہ لڑائی کے زمانے میں حربیوں کو غلہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ مواق لکھتے ہیں کہ ان کو مصالحت کے زمانے میں غلہ بیچنا جائز ہے، جنگی حالات کے زمانے میں نہیں۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کافروں کو کھانے، کپڑے وغیرہ چیزیں بیچ سکتے ہیں سوائے ہتھیار، گھوڑے اور قیدی کے، چاہے وہ امان لے کر آئے ہوں یا بغیر امان کے۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ انہوں نے مسلمانوں کے کسی قلعے کا محاصرہ نہ کیا ہو، چنانچہ اگر محاصرہ کیا ہے تو کھانا، پانی اور وہاں ٹھہرنے پر مدد کرنے والی کوئی بھی چیز ان کو بیچنا درست نہیں ہے۔ دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر لڑائی جاری ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان تو پھر ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے ان کو وہاں ٹھہرنے میں مدد ملے، مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں مدد ملے، وہ سارے کام ممنوع ہوں گے۔ اس وقت میں جنگی زمانے کے اندر ان کو غلہ وغیرہ بھی بیچنا جو ہے وہ ممنوع ہوگا، جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ان کو غلہ ملے گا تو وہاں ٹھہرے رہیں گے، جائیں گے نہیں، تو ان کو غلہ بھی نہ بیچا جائے تاکہ وہ وہاں سے جلد از جلد نکل جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ لڑائی کے موقع پر، جنگ کے موقع پر ایسی کوئی بھی چیز جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے خلاف مدد حاصل کر سکتے ہیں، ایسی چیز مسلمان ان کو نہیں بیچ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسی ان سے بیع کی ممانعت نہیں، بلکہ اس کا مدار مختلف احوال میں اسلام اور مسلمین کی مصلحت پر ہے اور یہ امام عادل کو سپرد ہے۔ خلاصہ یہی ہوا کہ حکم کا دار و مدار خاص کوئی غیر مسلم یا خاص ہتھیار یا خاص اور کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مدار جو ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی مصلحت ہے۔ جہاں مصلحت کے موافق ہو اس چیز کی اجازت دی جائے گی، اور جہاں مصلحت کے خلاف ہو، مسلمانوں کا نقصان ہو، وہاں پر جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ اعلم۔ کہاں ہے 10 منٹ میں کس طرح ہوگا؟